اذان کے کلمات کے جواب دینے کی فضیلت کی 8ویں حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مؤذن کی اذان سن کر یہ کلمات کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس کا ترجمہ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، رضیت باللہ ربا، میں اللہ کی ربوبیت، وبمحمد رسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے، وبالاسلام دینا، اور اسلام کو دین اختیار کرنے پر راضی ہوں، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ اذان کو سن کر جواب دینے کی فضیلت کی 9ویں حدیث عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اذان اور تکبیر یعنی اقامت کے درمیان نماز ہے، ہر اذان اور تکبیر یعنی اقامت کے درمیان نماز ہے۔ بعد از تیسری مرتبہ فرمایا، جو چاہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ وضاحت، معلوم ہوا کہ نماز مغرب کی اذان اور تکبیر یعنی اقامت کے درمیان بھی 2 رکعت سنت ادا کی جا سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مغرب کی اذان اور تکبیر کے درمیان یعنی اقامت اور اذان کے درمیان 2 رکعت سنت ادا کرتے تھے۔ منع پر کوئی دلیل نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اذان کے کلمات کے جواب دینے کی فضیلت کی 10ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مقتدیوں کی نماز کا ذمہ دار ہے اور اذان کہنے والا اوقات نماز کا امین ہے۔ اے اللہ، اماموں کی رہنمائی فرمائیے اور اذان کہنے والوں کو معاف فرمائیے۔ اس حدیث کو احمد، ابو داؤد، ترمذی اور شافعی نے روایت کیا ہے۔ اذان کے کلمات کے جواب دینے کی فضیلت کی 12ویں حدیث عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پروردگار اس چرواہے سے خوش ہوتے ہیں جو پہاڑ کی بلندی پر چراتا ہے، وہ نماز کی اذان کہتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کو دیکھو، نماز ادا کرنے کے لیے اذان اور تکبیر کے کلمات کہتا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے، بلا شبہ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اذان کے کلمات کے جواب دینے کی فضیلت کی 14ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز کے پہنچنے کی حد تک اس کے لیے مغفرت ثبت ہو جاتی ہے اور سب تر اور خشک چیزیں اس کے لیے گواہی دیں گی، اور نماز میں حاضر ہونے والے کو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اس سے 2 نمازوں کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور امام نسائی نے اس کے قول سب تر اور خشک چیزوں تک ذکر کیا ہے۔ نیز امام نسائی نے ذکر کیا ہے کہ مؤذن کو ان لوگوں کے ثواب کے برابر ثواب حاصل ہوگا جنہوں نے نماز ادا کی۔ اذان کے کلمات کے جواب دینے کی فضیلت کی 15ویں حدیث عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی قوم کا امام متعین فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، تم ان کے امام ہو اور ان میں زیادہ کمزور انسان کا خیال رکھنا اور ایسا مؤذن مقرر کرنا جو اپنی اذان پر اجرت وصول نہ کرے۔ اس حدیث کو احمد، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت، معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی امامت کا عہدہ طلب کرنے میں کچھ حرج نہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ترجمہ، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنائیے۔ البتہ حکومت کا عہدہ طلب کرنا جائز نہیں، واللہ اعلم۔ اذان کے کلمات کے جواب دینے کی فضیلت کی 18ویں حدیث انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور تکبیر یعنی اقامت کے درمیان کہی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔
اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اذان کے کلمات کے جواب دینے کی فضیلت کی 19ویں حدیث سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 دعائیں رد نہیں ہوتی یا بہت کم رد ہوتی ہیں، اذان کے وقت کی دعا اور لڑائی کے وقت کی دعا کہ جب بعض لوگ بعض کو قتل کر رہے ہوں۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ اذان کے کلمات کے جواب دینے کی فضیلت کی 20ویں حدیث عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے دریافت کیا، اللہ کے رسول، بلا شبہ اذان کہنے والوں کو ہم پر فضیلت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی وہی کلمات کہو جو کلمات انہوں نے کہے ہیں۔ جب تم اذان کے کلمات کہنے سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ سے سوال کرو، تمہارا سوال پورا کیا جائے گا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اذان کے کلمات کے جواب دینے کی فضیلت کی 21ویں حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ شیطان جب نماز کی اذان سنتا ہے تو وہ روحہ مقام میں پہنچ جاتا ہے۔ حدیث کے راوی جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں روحہ مقام مدینۃ الرسول سے 36 میل کی مسافت پر واقع ہے۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ اذان کے کلمات کے جواب دینے کی فضیلت کی 22ویں حدیث علقمہ ابن وقاص رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا جب ان کے مؤذن نے اذان کے کلمات کہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مؤذن کے کلمات دہرائے۔ جب مؤذن حی علی الصلاح کے کلمات پر پہنچا تو انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کے کلمات کہے۔ جب مؤذن نے حی علی الفلاح کے کلمات کہے تو انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے کلمات کہے، اور ان کلمات کے بعد وہی کلمات کہے جو مؤذن نے کہے تھے۔ بعد از انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: مسند احمد یا کسی دوسری کتاب میں العلی العظیم کے الفاظ کا اضافہ موجود نہیں۔ مشکات میں غلطی سے یہ درج ہوتا آ رہا ہے۔ اذان کے کلمات کے جواب دینے کی فضیلت کی 23ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے۔ بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، جب وہ خاموش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یہ کلمات خلوص کے ساتھ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کو نسائی نے روایت کیا ہے۔ اذان کے کلمات کا جواب دینے کی فضیلت کی 24ویں حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان کہنے والے سے شہادتین کے کلمات سنتے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ فرماتے میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اذان کے کلمات کے جواب دینے کی فضیلت کی 26ویں حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں مغرب کی اذان کے وقت دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حدیث کو بیہقی نے الدعوۃ الکبیر میں روایت کیا۔